درس التخفیفات الدنیوی للکفار والمشرکین، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير مسخرات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ان آیات میں تخویفات ہیں مشرکین، مکذبین، منکرین کے لیے کہ کیا تم بے غم ہو گئے کہ جو عذاب آسمانوں میں ہے وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں۔ تو یہ ہیں تخویفات۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں تمام اقوام سالفہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، قوم لوط کا ذکر فرمایا، قوم فرعون کا ذکر فرمایا، قوم شعیب کا ذکر فرمایا، اور کیسے پھر ان پہ عذاب آئے اور کیسے اللہ نے ان سے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کا انتقام لیا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، ان کا نام بھی نہ ہوتا اگر قرآن پاک میں ذکر نہ آتا۔ ایک بات تو یہ رکھیں کہ یہ تخویفات۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اصل جو نظام الہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اس میں ہم نے کام کرنا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، اصل بدلہ، جزا، سزا سب آخرت میں۔ جو اصل نظام الہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار العمل فلا حساب، اب اس میں حساب نہیں ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا فلا عمل، پھر وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات یاد رکھیں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ الہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ایمان پہ رہیں گے، ایمان پہ موت آئے گی، ان کے لیے جنت، اور جو لوگ کفر کریں گے، شرک کریں گے، نافرمانی کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ متفق یعنی نص سے قطعی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ جو آدمی شرک پہ مر گیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ قد حرمہ اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور جو ایمان پہ مر گیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت۔ یہ بھی ایک فیصلہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ اصول ہے۔ اور یاد رکھیں اصول میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے،
حق کا اختلاف بھی ہوتا ہے تو فروعی مسائل میں ہوتا ہے، اصول میں کبھی نہیں ہوتا۔ اب آسانی کے لیے ایک مثال سمجھ لیں، مثلا نماز ہے، اب اس میں کسی کو جھگڑا نہیں کہ نمازیں 5 ہیں، یہ کوئی جھگڑا ہو بھی حنفی کچھ کہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، نہیں، سب کے نزدیک نمازیں 5 ہیں۔ اچھا، اسی طرح سب کے نزدیک مغرب کی نماز میں 3 رکعات ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ 4 ہے۔ یہ مسائل جو ہیں نا، مسائل منصوص ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں، نص ہیں، اصل علم میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں فرعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، ایک امام فرماتے ہیں آمین زور سے کہیں، ایک فرماتے ہیں آہستہ کہیں، لیکن اصل نماز میں تو کوئی جھگڑا نہیں، نماز دونوں کی درست ہے، زور سے کہے یا آہستہ کہے۔ اور یہ اختلاف بھی کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ مثلا حضور پاک کی 2 حدیثیں ہیں، اب 2 روایات ہیں، مثلا ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، تو بعض ائمہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت والی جو حدیث ہے اس پر عمل کر لیا، اور بعض ائمہ نے عبداللہ ابن مسعود والی حدیث پہ عمل کر لیا۔ اصل حدیث تو حضور پاک کی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال میں سمجھاؤں، اللہ توفیق دے، مثلا ہمارے پاس ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے زیور بنوانا ہے، تو ہم سونا لے کر سنار کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ 10 تولے سونا ہے، اس سے آپ نے چوڑیاں بھی بنانی ہیں اور گلے کا نکلس بھی بنانا ہے اور کانوں کے بندے بھی بنانے ہیں اور یہ بنانا، اس کا ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری چیزیں بنا کے ہمیں دیتا ہے، جو ہم نے اس کو بتایا کہ سائز یہ ہو، شکل یہ ہو، تو اب اصل تو سونا ہے نا، سونا ہی نہ ہو تو کیا بنائے گا؟ ایک بات کو سمجھیں، سونا ہی نہیں ہے تو پھر تو پیتل کا بنائے گا یا تانبے کا بنائے گا یا کوئی نقلی چاندی واندی بنائے گا، وہ تو پھر نقلی ہوگا، وہ تو 2 نمبر ہوگا۔ تو اصل زیور کب بنے گا؟ جب اصل سونا ہو۔ تو اس کی مثال بے عین ہی یہ سمجھ لیں کہ سونا کیا ہے، قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ائمہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا کہ یہ خالص کھری حدیثیں ہیں، ان کی سند میں، روایت اور درایت میں کوئی کمزوری نہیں، اور فقہاء نے ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط کیا کہ بھئی اس حدیث مبارک سے منشأ نبوت یہ ہے۔ بعض علماء نے ظاہر الفاظ پہ عمل کیا اور بعض نے مفہوم نبوت پہ عمل کیا، عمل دونوں نے حدیث پہ کیا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ یہ بلا وجہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور یہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے جو اہل حدیث نہ ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ باقی ہمارا لقب جو ہے وہ اہل سنت ہے، اس لیے کہ حضور پاک نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہی ہے کہ علیکم سنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور پھر حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کبھی کبھی بیان جواز کے لیے ہوتی ہے، وہ سنت نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے اپنے لقب اہل سنت اختیار کیا، اور والجماع کیا یعنی صحابہ کے اجماع پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور وہ لفظ بھی حدیث میں آئے گی، ید اللہ علی الجماع، حضور نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، جماعت سے جڑ کے رہو۔ تو حدیث مبارک میں تو کبھی کبھی ایک عمل
ہے، حدیث ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن وہ بیان جواز کے لیے ہوتی ہے۔ مسئلہ سمجھا کریں خدا کے لیے، اللہ حرم میں لے آیا ہے، کعبے میں بیٹھے ہو، کتنی خوش نصیب ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو اور ایک نماز پڑھنے کی انتظار ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کے لیے بیٹھا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، نہ قرآن نہ ذکر، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو میرے بندے کے بارے میں لکھ دو کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ میاں وہ تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ابھی انتظار نماز میں ہے، تو گویا بھی حکم الصلاۃ، وہ بھی گویا نماز میں ہے۔ تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے کعبۃ اللہ میں اور اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو۔ تو خدا کے لیے مسائل کو سمجھا کریں، ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے نا تو سمجھو ہمارا عمرہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے علی صباطۃ قوم، ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ جو ہے کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے اور وہ ایک گویا کہ چھوٹا سا ٹیلا بن گیا تھا، اس پہ حضور پاک کھڑے ہوئے، اور بخاری شریف کی لفظ ہے فبال قائما، کھڑے ہو کر حضور پاک نے پیشاب فرمایا۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہمیں حضور سے ثابت ہے، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ نیچے کوڑا کرکٹ تھا کہ وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے حضور پاک نے مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی تکلیف تھی۔ ارق النساء ہوتا ہے یہاں سے لے کر نیچے تک درد ہوتا ہے بندے کو، اس کو عربی میں ارق النساء کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں آپ شاٹیکا کہتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے اس تکلیف کی وجہ سے پیشاب کیا کھڑے ہو کر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر کے اپنی امت کے لیے قیامت تک رحمت فرما دی کہ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو تو کیا کرو، کھڑے بھی پیشاب جائز ہے۔ اب آپ یورپ میں اب جائیں باہر کے ملکوں میں تو وہاں پیشاب کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں چھوٹے سے کموڈ، کھڑے ہو کے پیشاب کر۔ اب کیا کرو جی وہاں، اب وہ نیچے تو بیٹھنے نہیں دیتے، نہ نیچے کوئی جگہ ہے جانے کی، تو لہذا ایک دفعہ آپ نے عمل فرما کے امت کے لیے راستہ پیدا کر دیا کہ بھئی اگر ایسے حالات ہو جائیں تو جائز ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں کہیں گے۔ بات سمجھو، حدیث میں ہے، کہہ دیتے ہیں جی حدیث شریف میں، حدیث او بھائی حدیث کو سمجھا بھی تو کرو نا۔ اب یہ حدیث ہے، بالکل حدیث اور صحاح کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے۔ سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، جس پہ حضور نے ساری زندگی عمل فرمایا، وہ سنت ہوتی ہے، اور جس پہ کبھی عمل ہوا ہے تو وہ ایک جواز ہے کہ جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی آدمی وضو کرنے کے بعد اگر اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے یا بوسہ دے دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟
فرماتے ہیں، بوسہ دینا تو بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد مرد نے عورت کو ہاتھ لگا لیا بغیر کسی کپڑے کے ایسے کھل کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسل مرا جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا انڈونیشیا ہمارے بھائی جو ہیں وہ دستانے چڑھاتی ہیں بیچاری عورتیں، اوپر کپڑا لپیٹ کے رکھتی ہیں کہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ ان کے امام کی یہ تحقیق ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہیں نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ کہیں کہ بھئی اگر شہوت سے ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور ویسے بغیر شہوت کے ہاتھ لگائے تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ مسئلہ، میں نے کہا ماں سوا بی بی عائشہ کی کوئی حل نہیں کر سکتی، عورت کا مسئلہ ہے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، آپ کے بھانجے تھے، وہ آپ کی بہن کے بیٹے تھے بی بی اسماء کے، تو انہوں نے آگے مسئلہ پوچھا کہ یا امہات المومنین، یا سیدہ عائشہ، یہ مسئلہ بتاؤ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو فرمایا ہو اور پھر کسی بی بی کو ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کانا یقبل بعض نسائہ ولا یتوضا، کبھی کبھی حضور وضو کے بعد کسی بی بی کو بوسہ بھی دے دیتے تھے لیکن وضو نہیں کرتے تھے دوبارہ۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ ابن بہرحال وہ چونکہ آپ بھانجے تھے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا ما ہی الا انتی، وہ اور کوئی بی بی نہیں ہوگی، تم ہی ہوگی۔ تو بی بی ہنس پڑی، بھانجے تھے، ابھی بھانجے نے ایک بات کہہ دی ہے۔ تو اصل تو مسئلہ تھا نا کہ حضور نے بوسہ دیا اور وضو نہیں کیا، مانا کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہ بوسہ دینا وضو کے بعد حدیث میں موجود ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب بس ایسے میں محنت کر رہا ہوں، یعنی اب یہ سنت نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہم کہیں کہ بھائی سنت میں شامل ہے پہلے وضو کر کے بیوی کو بوسہ دو پھر نماز پڑھنے آنا، اور جس کی بیوی ساتھ رہا وہ کیا کرے؟ تو لہذا یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ائمہ کا ہمیں سمجھائیں کہ بھی یہ حدیث مبارک فعل جواز کے لیے ہے، بھی جائز تو ہے، اتفاق ہے، ہو گیا، انسان ہے، عمرے میں ہے، بیوی ساتھ ہے، اتفاق سے وضو کیا، دل کیا، اس نے ہاتھ لگا لیا، بوسہ دے دیا، بھائی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے ہر حال میں کرو۔ ایک یہ فرق ہوتا ہے جو ائمہ حل کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے منطوق حدیث اور ایک ہوتا ہے مفہوم حدیث، یعنی ایک تو ظاہری لفظ ہے نا، اور ایک اس لفظ کے اندر سے معنی کیا نکلتا ہے۔ مثلاً سرکار دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ خبردار جلدی سے تیار ہو جاؤ اور کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ میں نہ پہنچے۔ بنی قریظہ یہود کے قبیلے تھے اور ان کے قلعے تھے، حضور نے حکم دیا کہ فوراً پہنچو اور محاصرہ کرو، مجھے اللہ کا حکم آ گیا۔ ظاہری لفظ تو بالکل یہی ہے کہ بھئی بنی قریظہ کے پہنچنے کے بغیر نماز عصر نہیں پڑھنی ہے، یہ لفظ ہے۔ اب جب صحابہ تیار ہو کے چل پڑے تو عصر کا وقت ہو گیا، تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا
نہ پہنچو، ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ بعض صاحب نے کہا خدا کے بندے، منشا نبوت یہ تھا کہ جلدی پہنچو، اب یہ منع تھوڑا ہے کہ ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں راستے میں۔ تو کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی، انہوں نے کہا مفہوم حدیث یہ ہے کہ جلدی پہنچو، اب یہ تھوڑا ہے کہ نماز چھوڑ دو، نماز کا وقت ہے اور نماز کی توقیت ہے، تعیین ہے، اور اللہ نے وقت معین کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم تو ظاہر حدیث پہ عمل کریں گے، بنی قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ بہرحال جب قصہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے حضور کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، کچھ نے اور کلاہما علی الحق، تم دونوں حق پہ ہو، دونوں نے عمل تو میرے فرمان پہ کیا ہے، تم دونوں نے میرے فرمان پہ عمل کیا ہے، ایک نے لفظ پہ عمل کیا، ایک نے معنی پہ عمل کیا، بات تو میری ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ صرف دعویٰ کر لینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سب سے پکے اہل حدیث کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے ان کو بخشا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو نوازنا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ میں بھی 4 کو شرف بخشا ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ ملائکہ تو اللہ کے اللہ عالم کروڑوں ہیں، لیکن شرف 4 کو ملا ہے۔ صحابہ لاکھوں ہیں، شرف 4 کو ملا ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہے۔ اسی طرح کتابیں سینکڑوں ہیں، لیکن شرف 4 کتابوں کو ملا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ اسی طریقے سے محدثین اور ائمہ بے انتہا ہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی 4 کو چن لیا ہے، امام ابو حنیفہ ہے، شافعی ہے، مالک ہے، احمد بن حنبل۔ کسی 5 میں کوئی یہ مقام نہیں مل سکا، اور ان میں پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یعنی سب سے پہلے اصول فقہ کی تدوین کرنے والے، بنیاد رکھنے والے، اصول وضع کرنے والا ابو حنیفہ تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام شافعی بہت بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ امام شافعی نے علم محمد بن حسن الشیبانی سے پڑھا ہے، اور محمد بن حسن الشیبانی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا، تو اب امام شافعی شاگرد کا شاگرد بنا، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا، تو وہ شاگرد کے شاگرد کا شاگرد بنا، تو پھر خود بخود امام صاحب کا مرتبہ بڑا ہوا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کروڑوں رحمتیں۔ یہ جو آج کل جھگڑے ہیں نا جی کہ یہ کافر اور یہ کافر، اور اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ جھگڑے جہل کی وجہ سے ہیں، علم سے کبھی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جہالت ہے اور ایک ضد ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارے ملک میں ہر محلے میں مسجدیں بھی اپنی ہیں، ہر کسی کا سپیکر بھی اپنا ہے، اور پھر جمعہ کے دن مقابلہ ہوتا ہے، جب تک وہ مولوی تقریر کر رہا ہے یہ مولوی بھی تقریر کرے گا، چاہے جمعہ کا وقت چلا جائے۔ اور وہاں جب آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسجد یہ دیوبندیوں کی ہے، اور یہ انہوں نے کہا جی بریلویوں کی ہے، اور یہ جو ہے اہل حدیثوں کی ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے کہا جناب یہ تو شیعہ کی ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے کہا جناب یہ تو بحریوں کی ہے، یعنی اللہ کی مسجد آپ کے ملک میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، اس میں کیا بات ہے کہ شافعی ہے یا حنفی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی، مسجد مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا الگ سے بورڈ بنائے اور الگ
سے جماعت بنائے. یہ ہماری جاہلیت اور فرقہ بندی ہے اور اس کو ہوا دی ہے دشمنوں نے. کبھی انہوں نے قادیانی کھڑا کر دیا, کبھی انہوں نے ہمیں حاضر نادر پہ لڑا دیا, کبھی انہوں نے ہمیں علم غیب پہ لڑا دیا. اور یہ وہی عالم ہے کہ جیسے غرناطہ اور اسپانیہ تباہ ہو رہا تھا, مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا ملک جا رہا تھا, اور مولوی اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. یہ بالکل وہی وقت ہے. دشمن ہمارا اتنا چالاک ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایسے گروپ پیدا کر دیے ہیں, وہ کبھی ایک دوسرے کو ملنے ہی نہیں دیتے. حالانکہ دیکھو اللہ کی شان ہے, اور دعا کرو خدا کرے کہ قیامت تک قائم رہے کہ اب آپ حرم میں کھڑے ہیں, ایک امام کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ حنفی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں, رفع یدین کرنے والے بھی ہیں, نہ کرنے والے بھی ہیں, آمین زور سے کہنے والے بھی ہیں, آہستہ کہنے والے بھی ہیں. کبھی کسی پہ اعتراض ہوا, کچھ نہیں ہوا, کہ وہ جانتے ہیں علماء ہیں. ائمہ حرمین جو ہیں وہ ہمارے مسجدوں کی طرح ایسے نہیں ہے صرف داڑھی رکھ کے مولوی بن گئے ہوں. یہ بڑے بڑے منجے ہوئے عالم ہیں ماشاءاللہ. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے تو فروعی مسائل ہیں, اعلیٰ اولیٰ کی بحث ہے, اس میں کیا جھگڑا ہے بھائی. تو اس لیے اب ہر بات کو سمجھیں کہ ایک نظام کیا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافروں کو عذاب دے دیتے ہیں تاکہ نمونہ بن جائے, لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے. ضروری نہیں کہ ہر کافر کو عذاب دے, کوئی ضروری نہیں. مزے سے کافر رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, سر میں بھی درد نہیں ہوتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی بادشاہت بھی عطا کر دیتے ہیں, جیسے داؤد علیہ السلام ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں. اور کبھی کبھی انبیاء فقر میں زندگی گزار دیتے ہیں. یہ ایک نمونہ ہوتا ہے کہ میں چاہوں تو دے دوں, ورنہ اصل ان کا اعزاز قیامت میں ہوگا, دنیا تو کچھ نہیں. یہ دو باتیں یاد رکھیں. اور تیسری بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کمال قدرت یہ ہے کہ جو چیزیں باعث حیات ہیں اللہ چاہے تو انہی کو باعث ہلاکت بنا دیں. کیا مانا؟ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس میں 4 عناصر ہیں. ایک کیا؟ ہوا ہے, آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے. یہ 4 عناصر, 4 عناصر سے انسان پیدا ہوا ہے. یعنی ذریعہ حیات کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں. اسی کے اثرات ہر بندے میں ہوتے ہیں. وہ 4 عناصر سے مرکب ہے. اچھا اب دیکھیں, ہوا زندگی کا ذریعہ ہے, یعنی جہاں ہوا نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے آج کل بحث ہو رہی ہے نا, ڈھونڈ رہے ہیں, مختلف سیارات پہ پہنچ رہے ہیں اور تحقیق یہ کریں کہ بھی وہاں ہوا ہے کہ نہیں ہے. اچھا پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اچھا اسی طریقے سے اللہ نے مٹی رکھی ہے, مٹی ہی نہ ہو تو آپ کی ہر چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے. اچھا آگ ہے, اگر وہ بھی نہ ہو تو زندگی نہیں, تو ہر چیز تو آگ سے چل رہی ہے نا. آپ کے جتنے انجن ہیں وہی جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, آپ کے گھر میں چولہے جلتے ہیں, کھانے پکتے ہیں, یہ سارے کس چیز سے پکتے ہیں؟ آگ سے. آگ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ دیکھا نہیں, گیس نہ ہو, گیس لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو کتنا عذاب آ جاتا ہے. اور یہی چکر تو شیطان کو مار گیا نا, کہ اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ آگ جو ہے وہ علامت حیات ہے اور مٹی تو علامت موت ہے.
مثلاً دیکھیں نا، آدمی دیکھتے ہیں اور جی ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، بس پاؤں ہونے کا جی پاؤں بھی ٹھنڈے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ کیوں؟ حرارت غریبی ختم ہوگی، بدن میں حرارت ہی نہیں رہی۔ تو حرارت ذریعہ حیات ہے اور برودت ذریعہ موت ہے، اس کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا۔ اس نے کہا مٹی نیچے بیٹھنے والی چیز ہے، آگ اوپر اٹھنے والی چیز ہے، مٹی اندھیرا کرنے والی چیز ہے، آگ روشن کرنے والی چیز ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کو یہی کھا گیا نا عذاب۔ اچھا، اور ایک وقت آئے گا یاد رکھو کہ پھر قیامت والے دن کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اب جب دیکھے گا کہ آدم کے بیٹے تو جنت میں جا رہے ہیں، انعام مل رہے ہیں، تو کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا، میں بھی تواضع اختیار کرتا، میں بھی آگ بن کے نہ اچھلتا تو آج میں بھی بچ جاتا۔ اب دیکھیں یہ چار چیزیں حیات کا باعث ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو میں نے ہوا سے ہلاک کیا، ایک ایسی ہوا بھیجی میں نے 7 راتیں اور 8 دن تک متواتر چلتی رہی، اور اس ہوا نے ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے ایسے مارا کہ گردنیں ٹوٹ گئیں، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ تو ہوا جو ذریعہ حیات تھی، اللہ نے چاہا تو اسی کو عذاب بنا دیا۔ اس لیے میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اہلکت عاد بالدبور ونصرت بالصبا، کہ اللہ نے غزوہ احزاب کے موقع پر باد صبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور قوم عاد کو اللہ نے دبور ہوا سے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لینا، اللہ نے جو ہوائیں پیدا کی ہیں وہ 8 قسم پہ ہیں، 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کے لیے ہیں، کل 8 قسم پر ہوائیں ہیں۔ تو اسی لیے اب اللہ پاک ہمیں یہاں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے زمین تیرے لیے پیدا کی، تیرے لیے اس کو مسخر کیا، اور میں نے تمہیں بتلا دیا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ زمین میں چلو پھرو، کھیتیاں اگاؤ، اور اس کے بعد جو ہو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن تم نے میری قدر نہ کی تو اب اسی زمین کو میں تیرے لیے عذاب بنا دوں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے غم ہو گئے ہو کہ اللہ حکم دے زمین کو کہ تمہیں نگل جائے؟ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بتلا دی ہے کہ اللہ نے قارون کے بارے میں، جب قارون نے تکبر کیا، جب قارون نے اکڑ دکھائی، اللہ نے حکم دیا کہ زمین نگل جاؤ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو بھی اور اس کی حویلیوں کو سب کو زمین کے اندر دھنسا دیا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اور حضور پاک کا فرمان ہے کہ أَنَّهُ يَتَجَلْجَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا قیامت تک۔ اللہ نے اس کو زمین کے اندر خسف کا عذاب دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے غم ہو گئے ہو؟ میری زمین پہ چل کے میری نافرمانی کرتے ہو، میری زمین پہ رہ کے غیروں کو سجدے کرتے ہو، میری زمین پہ بیٹھ کے غیروں کو پکارتے ہو، میری زمین پہ بیٹھ کے غیروں کی منت مانتے ہو، میری زمین پہ بیٹھ کے غیروں کی نیاز دیتے ہو، تو یاد رکھو میں تو جب حکم دوں گا یہی زمین تمہیں پکڑ لے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جو تیرے لیے ذریعہ حیات تھا وہ تیرے لیے موت کا ذریعہ بنا دے۔ اور میں أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا بے غم ہو گئے ہو؟ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، حاصب کا معنی ہے ایک ایسی ہوا جس کے اندر پتھر ہو، کنکر ہو،
کہ صرف ہم کہتے نہیں ہیں بلکہ اگر چاہیں تو پوری قوموں کو ہلاک کر دیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میرا مدنی صرف آپ کی قوم نے تکذیب نہیں کی، ان سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے تکذیب کی. پھر ان کے حالات پڑے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کہ ان پر پھر کیسے تھا ہمارا انکار، کیسے ہم نے ان کو پکڑا ہے، کیسے ہم نے ان کو عذاب دیا اور کیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے. اب آگے فرماتے ہیں أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پرندے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، کبھی پروں کو بند کر لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو کسی نے نہیں روکا مگر رحمان نے. اس میں اشارہ کیا میرے بندے میرا عذاب تو 1 سیکنڈ میں آ سکتا ہے لیکن رحمان نے اپنی رحمت کی وجہ سے روکا ہوا ہے. جیسے وہ پرندوں کو روکنے پہ قادر ہے اسی طرح عذاب کو بھی روکنے پہ قادر ہے. ورنہ انہو بکل شیء بصیر، ورنہ وہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تیرے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، تیرا کردار بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب چاہے تجھے عذاب دینے پہ بھی قادر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا فردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں میلاد پر جو عاشق لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. کہتے ہیں جی اس کی دلیل دیں. یہ دیکھیں کیسا ماشاءاللہ تیز آدمی ہے، یہ دلاور دزد ہے، یہ کیسا تیز چور ہے، چوری بھی کرتا ہے، لیمپ لے کے ڈھونڈ بھی رہا ہے ساتھ، پکڑو 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 چور ادھر گیا. وہ میلاد تم مناتے ہو، دلیل تمہارے ذمہ ہے کہ ہمارے ذمہ ہے؟ تم مدعی ہو میلاد کے، تم دلیل دو، ہم کیوں دلیل دیں؟ مدعی اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے. اگر تم عاشق ہو تو کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین عاشق نہیں تھے؟ کیا انہوں نے دیگیں چڑھائیں؟ کیا انہوں نے میلاد منایا؟ کیا انہوں نے ہر جگہ صلاۃ و سلام کی مجلسیں لگائیں؟ کیا انہوں نے حکم دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ اور کپڑے لگاؤ اور اس کے بعد اعلان کرو؟ یہ دلیل تمہارے ذمہ ہے. تم ہمیں دکھا دو کہ جی یہ حدیث میں ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، اہل بیت کا عمل ہے، آنکھوں پر ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر نہیں ہے تو جو چیز قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں نہ ملے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے چاہے کیسی ہو. کہتے تھے کہ پاؤں کا مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. ہاں اگر پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے تو ہو جاتا ہے. ایسے تو نہیں نا کہ بلا وجہ وضو کرو، مسح کرو. یا آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جب وضو کرے اور پاؤں میں موزے ڈالے اسی وقت نیت کر لے کہ آئندہ میں مسح کروں گا. اور موزے بھی وہ جو چمڑے کے ہوں جس میں پانی اندر اثر نہ کرے. کہتے تھے کہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک دفعہ تو حدیث میں ہے ہاتھ چھوڑ کے، لیکن سنت نہیں ہے. ساری زندگی حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے. اب یہ ایک حدیث کو پکڑ لیں اور ساری زندگی عمل کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہدایت دے. ظہر کی نماز قضا، یعنی جب ظہر کا وقت گزر گیا قضا ہو گئی، جب عصر کا وقت گزر گیا قضا ہو گئی. اب مغرب کے بعد قضا پڑھو. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس وضو سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ جنازہ پڑھنے سے وضو ٹوٹ جائے
مسئلہ ہے. کہتے ہیں جی کہ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے، میں اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں، جب جو مرضی ہے جہاں سر رکھ کے سو جاؤ. صرف سینے پہ نہیں جناب، جہاں مرضی آئے قدموں میں سر رکھ کے سو جاؤ، پاؤں میں سر رکھ کے سو جاؤ. تمہاری بیوی ہے، جیسے مرضی آئے استعمال کرو، لیکن سینے پہ سر رکھ کے دودھ پینا نہ شروع کر دینا. ہاں محبت میں آگے کہو ذرا چوس لوں تھوڑا سا. میرا بھائی دعا جو ہے نا، یاد رکھو دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر جو ہے وہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں چلتی. الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کی قضا کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور اللہ نے خود حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو نہ مانگے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. لیکن سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لو، کسی جگہ اللہ نے وسیلے کا حکم نہیں دیا. اب حضور نے آپ کو طواف میں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک. اسی طرح حضرت نوح نے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر. حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو ہر دعا سیدھی اللہ سے مانگی جاتی ہے، کسی میں بھی وسیلے کا حکم نہیں ہے. بعض علماء چونکہ انبیاء کو حیات سمجھتے ہوئے وسیلے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ جیسے زندہ کا وسیلہ جائز ہے تو انبیاء بھی تو حیات ہیں، شہداء بھی حیات ہیں. لیکن یاد رکھو حیات دنیا الگ چیز ہے اور حیات برزخ الگ چیز ہے. سیدھی اللہ سے دعا مانگا کرو. سنت کے مطابق داڑھی کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی ظہر پڑھ رہا ہے، ہم عصر کی نیت کر کے نماز پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کی نیت میں اختلاف ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اتباع کرو، نہ کہ امام کوئی نیت کرے تم کوئی نیت کرو. لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے. اگر ہم نے مسجد کے بجائے کسی ایک اور مکان میں کھڑے تھے، وہاں ہم جماعت کریں، بالکل اذان بھی کہو اقامت بھی کہو. یہ تو نہیں کہ اذان مسجد کے ساتھ ضروری ہے، میدان میں ہے، سفر میں ہے، صحرا میں ہے، پھر بھی اذان کہو. ہمارے امام جو ہیں گاؤں میں، وہ جب چھٹی چلے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں جو امام نماز پڑھاتے اس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. کہتے جی کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع نہ کرے لیکن لپٹا لے یا بوسو کنار کرے، کوئی حرج نہیں. ہم نے ہوائی جہاز میں نماز پڑھی ہے، لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹھ کے پڑھی، کھڑے ہو کے پڑھی، ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ کو دادا، دادا پر دادا، اسی طرح ماں نانی پر نانی نہیں دے سکتے. بیٹی ان کو، لیکن بھائی ہے، بہن ہے، ان کو دے سکتے. طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ احرام باندھ کے مکمل عمرہ کیا. عمرہ دوبارہ تو ہو گیا لیکن دم آپ پہ پڑ گئی. جب تک
آتی ہے بالکل کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ سب آدمی دین کی تبلیغ کرو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر ایک آیت اور ایک حدیث بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. یہ حکم یہ تو نہیں دیا مرد پہنچائیں عورتیں نہ پہنچائیں. اگر الکوحل والی پرفیوم ہم نے استعمال کیا نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ الکوحل نہیں رہتا ہے، بدل جاتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے. لیکن آپ وہ پرفیوم لے لیا کریں جو فری الکوحل ہو تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے. کہتے جی کہ ہم جب عمرے کے لیے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندہ کسی اور کام میں لگا دیا کر. میرا بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں، جن کو اللہ نے عمرہ حج لکھا ہے وہ ہر حال میں آئیں گے. کہنے والے لاکھ کہتے رہیں. آپ نے دیکھا نہیں یہ کروڑوں پتی لوگ جو ہیں ان کو نہ حج نصیب ہے نہ عمرہ نصیب ہے، اور جو غریب ایک وقت کی روٹی والا ہے عمرے پہ آیا ہوا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے بلا لیں، جس کو چاہے دروازے پہ نہ آنے دے. اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، ویل چیئر پہ اس نے طواف کیا، صفا کیا، پیشاب نکلنے سے چادریں خراب، کوئی عمرہ خراب نہیں ہوتا. اگر بوڑھے کو ہم نے ہوٹل میں بٹھایا ہوا ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، وہیں بیٹھ کے بیچارہ نماز پڑھتا رہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر چاہے پیشاب بہتا رہے. اگر طواف کے دوران میں جوتے بیگ میں ڈال کے بیگ لٹکا لیں، بالکل جائز ہے. مبرور کا معنی ہے کہ وہ عمرہ جو عین سنت کے مطابق ہو اور حلال کے پیسے سے ہو. کہتے ہیں جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم کعبے کا طواف نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے کہ اول بیت وضع للناس. جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر بہانے بنانے کا کیا مطلب؟ اگر ہم نے طواف صفا مروہ کیا تھا لیکن خدا جانے ایک چکر زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، وہم میں نہ پڑو، ہو گیا انشاءاللہ. اگر جنازے کی حالت میں امام کے آگے لوگ صفیں بنا لیں تو بالکل نماز نہیں ہوتی. جنازے کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ خالص بدعت ہے. جنازے میں تم گالیاں دیتے ہو، دعا بعد میں کرتے ہو. نہیں، جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں حضور کی اور نبی پاک کی سکھائی ہوئی دعا پر ایمان نہیں ہے تو ہمارا بھی مولوی کی دعا پر کوئی ایمان نہیں ہے، وہ خالص بدعت ہے. اگر ہمارا قیام 15 دن سے کم ہے اور عمرہ کرنا چاہیں، لاکھ دفعہ کرو، نفلی عبادت ہے، روز عمرہ کرو، نہ کرو. لیکن بہرحال جتنے دن مکے میں رہو، عمرہ کرنے سے طواف زیادہ کرو تو طواف کا ثواب زیادہ ہے. اگر ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، نماز پڑھیں گے، سر کھلا رہے گا. اگر احرام دونوں نے مکمل کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال اس طرح پھیرے، جائز ہے. اونٹ کے گوشت کے بعد
سکتا ہے، ورنہ غریبوں میں صدقہ کر دے۔ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف بھی جائز ہے، دو طرف بھی جائز ہے۔ حالت وضو میں اگر یا احرام میں غیر محرم عورت کو دیکھنا بالکل حرام ہے، ڈبل حرام ہے۔ اتفاقاً نظر پڑے تو نظر نیچے کر لو۔ قیام ہے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ طواف میں عورتوں کی وجہ سے کندھا ننگا نہ کیا جائے۔ حضور پاک نے جب طواف کیا تو ننگا کیا کندھا، عورتیں اس وقت بھی تھیں۔ مدینہ منورہ کے علاوہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، صرف مواجہہ شریف میں پڑھ سکتے ہیں، اور دور سے پڑھیں تو وہ درود پڑھیں جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے نماز میں پڑھنے کے لیے۔ اگر آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگائے ہیں، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ حرم شریف میں عورتوں کی نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جب مر جاؤ بعد میں پتہ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں بتانا کہ تم سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے۔ اللہ چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں، نہ چاہے نہ سنوائیں، ان کی مرضی ہے۔ یہ کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ آخر اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ کیوں سلام کیوں کریں جب سنتا ہی کوئی نہیں؟ آپ کرسی پہ بیٹھ کے درس نہیں دیتے، کرسی خطرناک چیز ہوتی ہے نا، نیچے ٹھیک ہے، ہم طالب ہیں بابا، علماء اوپر بیٹھتے ہیں، چلو اللہ پہنچا دے گا۔ اگر میری بیوی نے مدینے سے عمرے کی نیت کر لی، مکے پہنچی، حیض شروع ہو گیا، بالکل وہ عمرے میں ہے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، احتیاط کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر لے بس۔ لیکن نہ خوشبو استعمال کرے، نہ صابن استعمال کرے، نہ خامند استعمال کرے۔